اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز میں بننے سنورنے کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے کہ نماز میں انسان کتنی طرح تیار ہو کے جائے اور کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ جائے، کیونکہ نماز انسانیت کی معراج ہے اور بندگی کا سب سے جو اعلیٰ و عرفہ مقام ہے وہ نماز ہی ہے کہ انسان سب سے افضل ہو جاتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی اپنے خالق حقیقی کے سامنے جب جھک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی کپڑے میں بار بار نماز پڑھتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کپڑے تو موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کسی بندے کے پاس جائے، کسی بارگاہ میں جائے تو کتنا بن سنور کے جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بن سنور کے جائے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آکورڈ طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں۔ نماز کو سر سے اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا لباس، آپ کا جسم، آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں خرامہ خرامہ خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قمیض ایک طرف لڑک رہی ہو، آستینیں ایک طرف چڑھی ہوئی ہوں، سر کے بال ایک طرف بکھرے ہوئے ہوں اور آپ بھاگم بھاگ جا رہے ہوں کہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ تو ایسی نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمیں واپس بھیج دی جائے، کیونکہ ظاہر کا ہم حسن جب برپا کریں گے، اپنے اوپر ظاہر کا حسن جب طاری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن میں بھی وہ حسن عطا فرمائے گا، وہ باطن کی چاشنی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ بالخصوص جمعے کے دن انتہائی تس کو اختشام کے ساتھ تیار ہو کر انسان کو مسجد میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کر آپ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ جتنے بڑے دربار میں بندہ جاتا ہے تو اتنی بڑی نوازیاں ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا دربار ہے وہ اللہ کا دربار ہے، اس سے بڑا کوئی اور دربار نہیں ہوتا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کعبے جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسجد میں چلا جائے، کیونکہ مسجدیں جو ہیں یہ کعبے کی گویا بیٹیاں ہیں۔ آپ مسجد میں چلے جاؤ تو ایسا معلوم ہوگا گویا آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہو۔ تو لہٰذا بڑے ہی تجھ کو اختشام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، بن سنور کے ساتھ، کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی حسین ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی نفیس ہے اور وہ نفاست کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی پاک صاف ہے اور ہر پاکی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز اس تس کو اختشام کے ساتھ پڑھیں گے کہ انتہائی خشوع اور خضوع ہمارے لباس سے، ہماری نفاست سے، ہمارے کردار سے ٹپکتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر و باطن کی صفائی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔